بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا محبت کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ نہ صرف محبوب کے دل کو آپ کی طرف رغبت کر دیتا ہے اس کی، بلکہ آپ محبوب کا تصور رکھ کر جیسے جیسے اس وظیفہ کو پڑھتے جائیں گے، ایسے ایسے محبوب جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے علاوہ اس کو کسی اور کا خیال تک بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ وظیفہ دوسرے وظائف سے تھوڑا الگ طریقہ کار سے ہے، اور صرف محبوب کو تصور میں رکھ کر آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی آسان ترین ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنا آسان ترین ہے اس سے کئی زیادہ یہ پاورفل اور لاجواب وظیفہ ہے، اور جو بھی اس وظیفہ کو کرے گا انشاءاللہ تعالی محبت کے حوالے سے اس کو جو بھی پریشانی ہوئی، جتنے بھی بڑے پیمانے پر محبت کے حوالے سے آپ کی پریشانی ہے، آپ ایک بار اس وظیفہ کو ضرور کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے محبت کے حوالے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوئی وہ آپ کی ضرور حل ہو جائے گی۔ ہر وظیفے کی کوئی نہ کوئی احتیاط، کوئی نہ کوئی اس کا خاص طریقہ کار، اس کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ اس وظیفہ کے اندر بھی کچھ خاص طریقہ کار اور کچھ خاص احتیاطیں ہیں جو کہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کو جو پڑھتے چلے جائیں گے محبوب آپ کی طرف کھنچتا چلا جائے گا، اور اس وظیفہ کو آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو جب شروع کریں تو اس کو لگاتار آپ کریں، اور آپ نے اس کو 21 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی 21 ڈیز جو ہے اس کو آپ نے مسلسل 21 دن لگاتار اس میں کوئی ناغہ وغیرہ نہ کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ناغہ ہو جائے تو اس کو پھر ایسا کریں کہ جب دوسرے دن پڑھیں تو 2 مرتبہ یعنی اسی وظیفہ کو کر لیں، لیکن وقت تبدیل کر لیں، یعنی اگر ایک دن آپ کا رہ گیا ہے تو دوسرے دن اگر زور کے بعد ایک بار کیا ہے تو دوسرا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد دوسری بار کر لیں۔ یعنی اگر کوئی دن مس ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دوسرا 1 یا 2 دن جو ہے مس جو بھی ہوں ان کو آپ دن میں 2-3 بار اس کو کر کے اس کو جو ہے کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفہ کی یہ بہت بڑی سہولت بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ ہے کہ سہولت کے حوالے سے کہ ناغہ ہو جائے تو وہ بھی آپ اس طریقہ کار کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں، اور دوسری اس کی یہ سہولت ہے کہ اس وظیفہ کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ صرف محبوب کو تصور میں رکھنا ہے، اور اس کو تصور میں رکھ کے آپ نے چھوٹی سی جو ہے یہ ایک آیت جو ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو ایسے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے وہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس طریقہ کار کے ساتھ، یا آنکھیں بند کر کے یہ تصور رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، یعنی اس کو تصور میں رکھنا ہے۔ اور اگر تصویر آپ کے پاس ہے تو سامنے رکھ کے آپ جو ہے کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر بٹے نہ۔ تو دلوں کو اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں، کسی کے دل کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ یہ وظیفہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ وظائف کر کر کے
تھک چکے ہیں اور ان کو کوئی خاص فائدہ وغیرہ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، خالق کائنات کی رحمت خاص سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا، اور محبت کے حوالے سے جتنا بھی بڑا پرابلم ہوا، جو بھی مسئلہ ہوا، انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے جو کرنا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، اور کسی بھی وقت میں، دن ہو رات ہو، آپ اس کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد بھی اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے، اور اس وظیفہ کی تعداد جو ہے وہ 313 بار ہے۔ اس آیت کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے محبوب کا تصور جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جو آیت ہے جس کو آپ نے ورد کرنا ہے، اس کا ورد آپ نے 313 بار محبوب کو تصور میں رکھ کے کرنا ہے، اور وہ آیت ہے یا عطوف ذوالقوۃ المتین، یا عطوف ذوالقوۃ المتین، یا عطوف ذوالقوۃ المتین، یا عطوف ذوالقوۃ المتین، یا عطوف ذوالقوۃ المتین۔ اب اس میں المتین جو کہ اللہ رب ذوالجلال کے اسماء صفاتیہ میں سے بھی ہے، تو آپ اس کا جو ہے 313 بار ورد کریں گے، یا عطوف ذوالقوۃ المتین، یا عطوف ذوالقوۃ المتین۔ اس طریقہ کار کے ساتھ آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور 313 بار پڑھیں گے، اور اس کے اول اور آخر میں آپ نے 11 بار درود شریف جو ہے 11 بار اس وظیفہ کے شروع میں، اور 11 بار جب وظیفہ مکمل کر لیں، 313 بار جب آپ پڑھ لیں یا عطوف ذوالقوۃ المتین، اس کے بعد 11 مرتبہ دوبارہ جو ہے آپ جو ہے درود شریف جو ہے اس کو پڑھیں۔ اس وظیفہ کو آپ جو ہے کم سے کم 11 دن اور زیادہ سے زیادہ 21 دن تک اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ نہ صرف محبوب آپ کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کرے گا، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی ہوا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے جو ہے بے قرار ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا لاجواب ہے، اور اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے۔ بعض لوگ بار بار اجازت کا پوچھتے ہیں، تو اجازت جو ہے اس وظیفہ کی وہ عام ہے، ہر کوئی اس وظیفہ کو پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور اس وظیفہ کا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو جب شروع کرتے ہیں تو ہر وظیفے کی کوئی نہ کوئی احتیاط ہوتی ہے، اس میں کسی نہ کسی چیز سے روکا یا ٹوکا جاتا ہے، تو کوشش کریں جتنے دن آپ یہ وظیفہ کریں اتنے دن آپ مچھلی وغیرہ جو ہے اس کا نہ کھائیں، مچھلی کے گوشت سے جو ہے گریز کریں۔ اگر آپ 11 دن اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو 11 دن جو ہے مچھلی کے گوشت سے جو ہے گریز کریں، اور اگر 21 دن کرتے ہیں تو 21 دن جو ہے اس کو نہ کھائیں۔ یہ اس وظیفہ کی ایک احتیاط ہے جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب محبوب کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے تو 313 بار اکٹھا اس کو پڑھتے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یا عطوف ذوالقوۃ المتین پڑھیں اور پھر آپ باتوں میں لگ جائیں، اور پھر دوبارہ سے 2 بار 3 بار پڑھ کے پھر باتوں میں۔ اس کو جب شروع کر رہا ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے بات وغیرہ نہیں کرنی، اس وظیفہ کو ہی آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور 313 بار جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر درود شریف جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ شروع کے اندر بھی درود شریف ہے، اور بعد وظیفہ کے جو ہے آپ نے جب وظیفہ مکمل ہو جائے یا عطوف ذوالقوۃ المتین جب آپ 313 بار مکمل کر لیں تو بعد میں بھی 11 بار درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ محبوب کی اگر تصویر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیں، اگر محبوب کی تصویر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو صرف محبوب کا تصور کریں اور پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ محبوب کو آپ کی طرف ایسے کھینچ لائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر اس وظیفہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے طاقت اور قوت رکھی ہے کہ یہ وظیفہ محبوب کو آپ کی طرف کھینچ لایا ہے۔
تو ہماری آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ محبوب کے حوالے سے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبوب کے علاوہ بھی آپ کسی کے لیے اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتی ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس وظیفہ کو جو ہے وہ کسی کی محبت کے لیے بھی جو ہے آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے محبت کے حوالے سے۔ اگر آپ محبت کے وظائف کر کر کے پریشان ہو چکے ہیں یا کوئی پریشان ہے تو اس کو بھی بتائیں اور خود بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی محبت کے حوالے سے جو آپ کا یہ پرابلم ہے، جو آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ ضرور حل ہو جائے گا، اور مطلوب جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہوگا، اور نہ صرف آپ کی بات مانے گا بلکہ آپ کے جو ہے خیال کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف دن بدن اس کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی چلے جائے گی۔ محبت کے حوالے سے آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، امید کی جا سکتی ہے آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے کوئی پرابلم ہو تو آپ دوبارہ سے اس سارے پروسیس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 313 بار یا عطوف و ذوالقوۃ المتین ہے، اور اس کے اول اور آخر میں 11 بار درود شریف ہے۔ اب درود شریف بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کون سا درود شریف جو ہے ہم اس کے اندر درود شریف کون سا پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں، درود اکبر پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیں، درود تاج پڑھیں؟ تو آپ ایسا کریں جو درود شریف آپ کو یاد ہے بآسانی وہ پڑھیں، اور جن کو درود شریف یاد نہیں ہے وہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو 11 بار شروع میں پڑھ لیں، اور اسی کو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو 11 مرتبہ جو ہے وظیفہ جب 313 بار یا عطوف و ذوالقوۃ المتین جو ہے اس کا ورد کر لیں تو اس کے بعد 11 بار اسی درود شریف کو پڑھ لیں۔ اور ایک چیز کی یہ بھی کوشش کریں کہ جو درود شریف آپ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں، مثال کے طور پر آپ نے شروع میں درود ابراہیمی جو ہے اس کو 11 بار پڑھا ہے، تو آخر میں بھی جب آپ درود شریف وظیفہ کو مکمل کرنے کے بعد پڑھیں تو بعد میں بھی درود ابراہیمی کو ہی 11 بار آپ پڑھیں۔ اگر شروع میں درود اکبر پڑھا ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 11 بار پڑھا ہے، تو آخر میں بھی جب آپ 313 بار یا عطوف ذوالقوۃ المتین جو ہے اس کو پڑھ لیں تو آخر میں بھی 11 بار آپ نے اسی کو پڑھنا ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی کچھ خاص طریقہ کار کی احتیاطیں بھی تھیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور اس میں 21 دن ہیں اور دوسرا 11 دن ہیں، اور اس سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بے شک اس کو 40 دن بھی کر سکتا ہے، مہینہ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ جو ناغے درمیان میں اگر وظیفے کے آ جائیں تو ان کو آگے شامل کر لیا جائے گا، یعنی اگر ایک بندے نے 7 دن کیا ہے اور آگے وہ 2-3 دن نہیں کر سکا تو اب آگے 2-3 دنوں کے بعد جب شروع کرے گا تو اب وہ 8واں دن اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک دن اس نے کیا، دوسرے دن کسی وجہ سے نہیں کر پایا، تیسرے دن کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ پہلے اس کو زور کے وقت میں کر لے اور دوسرا مغرب کے وقت میں، یا پہلا فجر کے وقت میں، یعنی وہ اس ناغے کو شامل کر لے۔ 1 یا 2 ناغوں کو ایسے شامل کیا جا سکتا ہے، اگر زیادہ ناغے ہوں تو پھر آپ ان کو آگے سے شمار کر لیں، جیسے کہ 3 دن پڑھا اور پھر وہ 1 دن یا 3 دن آگے نہیں پڑھ سکا تو اب جو اس کا دن ہوگا وہ 4تھا دن ہوگا۔ تو یہ وظیفہ کا طریقہ کار ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر جو گائیڈ لائن اس وظیفہ کے حوالے سے دی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے چینل سے اس کے لیے وظائف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔